بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. جس کا انتظار تھا کہ روس اور یوکرائن کا تنازع بڑھتا جا رہا ہے، اس کا آغاز ہو چکا ہے. اور روس نے مختلف جگہوں سے یوکرائن کو چاروں طرف سے گھیر لیا. میں ابھی آپ کو اس کا میپ بھی دکھاؤں گا کہ سب طرف سے گھیرا ہوا ہے. اور اس نے ہلکی ہلکی جو کہتے ہیں نا کہ چھیڑخانی شروع ہو گئی ہے. یوکرائن کی کچھ اموات بھی ہوئی ہیں وہاں پہ، اور فوجی بھی ان کے مارے گئے ہیں. جبکہ یوکرائن جو ہے پوری کوشش کر رہا ہے کہ جنگ نہ ہو. اور یہ جنگ جو سی ہے بیلاروس سے بھی شروع ہو گئی ہے، رومانیہ کی طرف سے بھی ہو رہی ہے، روس کی طرف سے بھی ہو رہی ہے. اور روس کہتا ہے کہ میں اس میں شامل نہیں ہوں، بظاہر وہ یہ کہتے ہیں. یہ ان کا آپس کا معاملہ ہے، کیونکہ مشرقی اور مغربی یوکرائن کا آپس کا جھگڑا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ کیونکہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہمارے لوگوں کے ساتھ جو رہتے ہیں وہاں پہ، تو انہوں نے ایک اسکیم یہ بنائی ہوئی ہے کہ بیلاروس کے جو صدر ہے اس کو اپنے ساتھ ملا لیے انہوں نے. اور یہ انہوں نے جو ہے ان کو باقاعدہ گوڈ بھی دے دی ہے. بلکہ انہوں نے یہ ٹیسٹ بھی جو سے کیے ہیں کہ نیوکلیر ٹیسٹ کیے ہیں. وہ ٹیسٹ بھی آپ کو دکھاتا ہوں میں کہ ٹیسٹ انہوں نے کیا کیا ہے. آپ کو میں ابھی ساری ڈیٹیل دکھاتا ہوں کیا ہوا، پھر اس کے بعد ہم مزید بات کریں گے کیا خرابیاں دنیا بھر میں ہونے جا رہی ہیں. تھوڑی سی ڈسکس کی گئی ہے حالات جو سے ہیں روس کے جو سے ہیں وہ خاصے روس کی طرف سے خراب ہونے کے امکانات ہیں. جیسے کہ امریکہ نے کہا ہے کہ روس خود ہی اپنے لوگوں کو مروا کے، اور ایک بہانہ ہوگا اس کے پاس کہ جنگ کرنے کا، اور وہ جنگ کر دے گا. اور بظاہر تو نظر آتا ہے کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی کہ اگر نیٹو میں وہ شامل کر رہے ہیں ان کو، تو امریکہ بھی تھوڑا سا اس کو مان جاتا ہے اور نیٹو مان جاتا ہے کہ یہ بڑے خطرے سے وہ نکل جاتے ہیں. لیکن کیونکہ ایک ضدیں ہیں تو جو بڑی قوم جو طاقتیں ہوتی ہیں وہ ان کو احساس نہیں ہوتا کہ کتنے لوگ مارے جائیں گے اس کے اندر، اور کتنا کچومر نکلے گا لوگوں کا. اور جو ملک ایک ہنستا بستا یوکرائن ملک ہے جس نے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا، ترقی کی، اس کا وہ کتنا عرصہ پیچھے چلا جائے گا. حالات جو ان سے ہیں وہ تو ویسے ہی کافی خراب تھے. آئل پرائسز بڑھ رہی ہے، کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں دنیا بھر میں. اور اگر جنگ سے سٹارٹ ہو گئی تو کھانے پینے کی چیزیں جو سی ہیں ناپید بھی ہو جائیں گی. ڈیفینیٹلی فلائٹس رک جانی ہیں. عام طرف کا کوئی بھی جو ہے وہ ذریعہ جو ہے وہ سامنے نہیں رہے گا. نہ آپ جو سمندری راستے وہ بلاک ہو جائیں گے، ہوائی مالا بلاک ہو جائیں گے. زمینی راستوں پہ تو ویسے بھی آج کل ٹریولنگ جو سی بہت مشکل ہو گئی ہے. اتنے زیادہ کرائم بڑھ گئے ہیں اور ملک آپس میں لڑ رہے ہیں، تو یہ سفر بھی ہو جائے گا. لوگوں کو چاہیے کہ اپنی ٹریولنگ کو محدود کریں. جہاں وہ بیٹھے ہیں اپنی جگہ پہ بیٹھے ہیں، جہاں انہوں نے اپنے گھر پہنچنا ہے وہ اپنے گھر کو پہنچیں. کیونکہ اگر تو وہ ٹریولنگ میں چلے جائیں گے تو اس سے نقصان جو ان کا اپنا ہوگا. اور اپنے گھر کو چھوڑ کے کہیں اور جانا یہ بھی انتہائی تکلیف دہ بات ہوتی ہے. بہرحال اس وقت صورتحال کیا ہوتی ہے، اللہ نہ کرے کہ جنگ کا آغاز ہو اور یہ صرف گیدڑ بھبکیاں ہی ہوں. لیکن نظر نہیں آتا. اب جو نظر آ رہا ہے جس طرح سے اب صورتحال ہے، کیونکہ جنگ میں نے جیسے آپ کو نقشہ دکھایا اس میں نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے پوری طرف سے گھیر لیا ہے. جب گھیر لیتے ہیں اور ان کو آرڈر بھی ہے کہ اگر تو ان کا رشیا پہ کوئی اٹیک ہوا تو ایک باقاعدہ جنگ جو سے ہے وہ ایٹمی جنگ سٹارٹ ہو جائے گی. اور امریکہ نے کہا ہے، کیونکہ جو امریکہ کے صدر نے ایک ہفتے میں 2 دفعہ خطاب کیا قوم سے. اب جو خطاب کیا اس میں انہوں نے کہا کہ رشیا اپنے لوگوں کو خود مروا کے کہ یہ کام کرے گا، کیونکہ جو کمیونسٹ ملکوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. یہ کسی بھی مقصد حاصل کرنے کے لیے اپنا بھی نقصان کر لیتے ہیں. اور ان کا نقصان کہ وہ 400-500 ہزار آدمی مروا لیں گے تو ان کو ایک بہانہ مل جائے گا ایک کنٹری کے اوپر اٹیک کرنے کا. اور وہ اٹیک جو ہے کہاں تک جائے گا، وہ جنگ جو سی ہے کتنی بڑھے گی ابھی اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے. اگر تو امریکہ اس کے اندر کود پڑا کہیں پہ، اگر پولینڈ کو اسے اگر وہ اٹیک کرتا تو پولینڈ کو اس کا مطلب کہ یورپ بھی جو ہے اس کی لپیٹ میں آ جائے گا.
کیونکہ امریکہ کی فوج جو سی پولینڈ بیٹھی ہے، اگر وہاں سے وہ اٹیک کرتی ہے تو روس پولینڈ کے اوپر اٹیک کرے گا، کیونکہ امریکنس کو مارنے کے لیے، اور ڈیفینیٹلی پولینڈ کے لوگوں کو نقصان ہوگا. بے شک وہ پولینڈ کے لوگ نہ بھی چاہتے ہوں، لیکن پولینڈ کی کیا حیثیت ہے؟ وہ روس امریکہ کو روک کیسے سکتا ہے؟ یہ دوسرے ملک جو سے ہیں، یہ 7 چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، وہ کیسے روکیں گے؟ اکانومی تو ان کی بہت اچھی ہے، لیکن لڑنے کی صلاحیت جو سی ہے پچھلے 70 سال سے 75 سال سے جنگ وہ نہیں کر رہے بالکل بھی. اگر وہ جنگیں کریں گے، اور جنگیں تو ایسے کرتے ہیں کہ جیسے اکٹھے ہو کے جا کے افغانستان کے لوگوں کو مار دیا، عراقیوں کو مار دیا، یہ ایسی جنگیں کرتے ہیں. وہ اکٹھے ہو کے جاتے ہیں اور ایک کو مار دیتے ہیں. اب جو ان کو انڈیویجول اپنے آپ کو ڈیفینس کرنا پڑے گا، تو کیونکہ کہتے ہیں نا کہ ایک میں ایک اپنی بھی شامت آتی ہے، تو ان کی اب شامت آ رہی ہے. مجھے لگتا ہے کہ یورپ والوں کو کے لیے بھی سختی ہے جی. اگر تو پولینڈ پہ اٹیک ہو گیا تو سمجھ لیں کہ روس کی فوجیں پولینڈ تک پہنچ جاتی ہیں، تو ایک بہت بڑا جو ہے نا ایک جنگ کے پھیلنے کا خطرہ موجود ہو جائے گا. کہ پولینڈ کے ساتھ سوئٹزرلینڈ ہے، اٹلی ہے، جرمنی ہے، بہت سارے ملک اور ہیں جہاں پہ جنگ کے پہنچ جائیں گے. جرمنی والوں نے تو ویسے بھی جو ہے وہ روس کا ساتھ دے رہے اس وقت، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ ہم روس کے خلاف ہوں، کیونکہ روس اس سے بالکل بیک پہ ہے. تو اگر وہاں جھگڑا ہوا، وہ کسی نہ کسی جگہ روس کو راضی کرنا چاہ رہے ہیں. تو اب حالات جو ان سے ہیں ان کے خطرناک ہو رہے ہیں، اور خطرہ اتنا زیادہ بڑھ جائے گا کہ شاید یہ عالمی جنگ کا جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ خطرہ جو ہے وہ اب نظر آ رہا ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارے ملک پاکستان نے کیا کرنا ہے، کس کی سائڈ لینی ہے، کیا کرنا ہے، یہ بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے. اور پاکستان نے بظاہر یہی فیصلہ کیا کہ پرائم منسٹر روس جائے گا اور چیف آف آرمی اسٹاف امریکہ جا رہے ہیں، تو تاکہ دونوں سے ہم تعلقات بنا لیں گے. لیکن ایسا دو طرفہ دو جگہوں پہ پیر پسانے سے بہت بہتر ہوتا ہے کہ ایک سائڈ کی بات کی جائے. کون سا امریکہ بچہ ہے یا روس بچہ ہے کہ ان کی باتوں میں آ جائے گا؟ آپ کو کسی کے ساتھ بھی ہونا پڑے گا تو پکا بٹے سچے کے ساتھ ہونا پڑے گا، اور ایک فیصلہ کرنا پڑے گا آپ نے جانا کدھر. جیسے آپ نے چائنا کی گئے ہیں، امریکہ کو منع کرنے کے باوجود بھی اس میں جو اولمپکس میں اس میں گئے ہیں، جو امریکہ نہیں راضی تھا. وہ اولمپکس تو ایک بہانہ تھا، اصل تو ان کی میٹنگس تھی جو میٹنگ کر کے آئے ہیں. اور پاکستان کو تو اس وقت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا پڑے گا. وہ فیصلہ کرنا پڑے گا جس میں چائنا کی ان کے ساتھ پوری ایک تعاون ہو. اگر چائنا کو ناراض کر کے کوئی فیصلہ کریں گے تو وہ فیصلہ ان کا بیوقوفی کا ہوگا. ان کو چائنا کو بھی راضی رکھنا ہے اور روس کو بھی راضی رکھنا ہے، اور اپنی کنٹری کو بچانا. چائنا کی ناراضگی لینا پاکستان اس وقت افورڈ ہی نہیں کر سکتا. تو ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. کیا ہوتا ہے، جنگ کا آغاز ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہماری تو دعا ہے کہ نہ ہو. جنگ میں صرف اور صرف موت ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.